زبان اور لباس، زبان جس قوم کا آپ لباس اختیار کریں، جس کی زبان اختیار کریں، اس کے اخلاق، اس کی صفات، اس کی عادات خود بخود زندگی میں آتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میرے رب نے نوازا، انہوں نے ان دو باتوں پہ پوری نگاہ رکھی۔ ان کی پاک نظریں کتنی پاک تھیں، جنہوں نے اپنے پاک نبی کا دیدار کیا، صرف دیدار نہیں کیا، جی بھر بھر کے پیار کیا۔ وہ کیا پاک آنکھیں ہیں میرے رب نے چنی ہے، پسند فرمائی ہیں، جی بھر بھر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہے کہ سرشار ہے، صرف دیدار ہے یا پیار ہے، اور پیار سے سرشار ہے۔ چنانچہ ان پاک نگاہوں میں میرے رب نے یہ تاثیر رکھی، جس ملک میں تشریف لے گئے فرمائیے پاک قدم، ان کے پاک قدم، پاک ہستیوں کے پاک قدم، جہاں جہاں تشریف لے گئے، جس ملک میں پہنچے، دو باتوں کا خاص خیال فرمایا۔ یہ احتیاطی تدبیر بتا رہا ہوں، حفاظتی تدبیر بتا رہا ہوں، تجرباتی تدبیر بتا رہا ہوں۔ جہاں جہاں تشریف لے گئے دو باتوں پہ بڑی بنیادی نگاہ مبارک رکھی ہے۔ ایک تو اپنی پاک زبان کو وہاں پھیلایا، دوسرا اپنا پاک لباس ان کو پہنایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس کا لباس اور جس کی زبان جس معاشرے میں پھیلتی ہے، ان کے اخلاق اور کردار اور صفات بھی پھیلتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان دو باتوں کو بہت اہمیت کے ساتھ مضبوطی سے رکھا۔ ایک تو اپنی پاک زبان کو پھیلایا۔ یہ سارے ممالک جو مصر ہے، شام ہے، سوڈان ہے، یہ جتنے ممالک ہیں یہ عرب نہیں تھے، عرب نہیں تھے، مگر عرب بن گئے۔ لباس بھی دیکھیے، اپنا پاک لباس پہنایا، اپنی پاک زبان کو ان تک پہنچایا تو اندر کی کایا کو ایک دم پلٹا ہوا پایا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ حضرات ان ممالک میں رہنے والے ایک ایک کر کے مسلمان نہیں ہوئے، چوک در چوک، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک، ایسے جیسے ہوا چلتی ہے ہدایت کی، وہ ہدایت، وہ کلمہ طیبہ، وہ اسلام کے دامن میں لپٹتے چلے گئے۔ تو میرے رب کی رحمت ہے، اس کو بہت لازم کرنا ہے۔ ہر زبان سیکھیں، سیکھنا منع نہیں، ہر زبان کو خوب سیکھیں، لیکن فخر اور برتری اور بڑائی اور عظمت وہ تو عربی زبان کو حاصل ہے۔